میرے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے اور میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک کوٹھی میں کام کرنے لگی۔ میری چھوٹی مالکن صبا مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ رات کو میرے کمرے میں سو جاتی اور اس نے یہ کہہ کر مجھے ایک گھڑی پہنا دی کہ وہ صبح ٹائم دیکھ کر مجھے جلدی اٹھا دیا کرے، کیونکہ میں نے صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں صبح کمرے سے نکلتی تو سب گھر والے مجھے ایسی نظر سے دیکھتے جیسے میں بدکار ہوں۔ مجھے چھوٹی مالکن پر شک پڑا اور اگلی رات انہیں نیند کی گولی دے کر ان کے ہاتھ پر گھڑی باندھ دی اور تھوڑی ہی دیر گزری تو میری چیخیں نکل گئیں۔ مالکن کے ساتھ میں ایک کوٹھی میں کام کرتی تھی۔ میری مالکن بہت اچھی تھی۔ اللہ نے ان کو 3 بیٹیاں دی تھیں اور ایک بیٹا جس کا نام اسجد تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ ایک دن مالکن نے میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ میری تو جیسے قسمت ہی کھل گئی تھی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لیکن اسجد زیادہ تر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر رہتے تھے اور اکثر رات کو وہ گھر آتے اور صبح واپس چلے جاتے۔ پھر ایک دن میری ساس جو پہلے میری مالکن تھی، اس نے مجھے بتایا کہ جب ان کی سب سے چھوٹی بیٹی صبا پیدا ہوئی تو اسے بچپن سے ہی اس کی پھپھو اپنے گھر لے گئی، کیونکہ اس کی پھپھو کے بیٹے ہی تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی، تو مالکن نے اپنی بیٹی کی پرورش ان کے ذمہ لگا دی۔ میں دیکھتی اب اکثر مالکن اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے پریشان رہتی تھیں، اسی لیے ایک دن انہوں نے پھپھو رشیدہ سے اپنی بیٹی کو مانگ لیا۔ رشیدہ پھپھو نے بھی کہا کہ میں تم کو اپنی بیٹی واپس کر دیتی ہوں، ہاں مگر میں اس سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ یوں رشیدہ پھپھو جمعے والے دن صبا کو لے کر ہمارے گھر آنا چاہتی تھیں۔ تبھی مالکن نے کہا، میری بیٹی پورے 15 سال بعد اس گھر میں آ رہی ہے، تم گھر کو اچھی طرح سجا دو۔ میں نے بھی ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہر جگہ کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اس کے پسند کے کھانے بھی تیار کر دیے۔ شام کے 6 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید پھپھو رشیدہ کو آنے میں بہت دیر لگ گئی تھی۔ اس وقت مالکن مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میری نظر پھپھو رشیدہ اور ان کے پہلو میں کھڑی ایک انتہائی خوبصورت چاند سے چہرے والی 15 سالہ لڑکی پر نظر پڑی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ پھپھو رشیدہ کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، جیسے وہ بہت پریشان ہوں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو مالکن نے ہاتھ تھام لیا۔ رشیدہ، کہاں جاتی ہو؟ تھوڑی دیر رک جاؤ، اپنی بیٹی کو رخصت کرتے میں اتنی جلدی کیا ہے؟ پھپھو رشیدہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اندر آ گئیں۔ صبا اپنی ماں سے ملی۔ دونوں ماں بیٹیاں کافی دیر گلے لگ کر روتی رہیں۔ پھپھو رشیدہ جانتی تھیں کہ حقیقی ماں کا پیار ہی اور ہوتا ہے۔ میں نے پھپھو رشیدہ کو اکیلے میں لے جا کر ایک بات کہی، جس پر پھپھو کا رنگ فک ہو گیا۔ پھپھو، اگر تم صبا کو اپنی بیٹی بنانا ہی چاہتی ہو تو اپنے کسی بیٹے کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتی؟ اپنی صبا کو بہو بنا لو۔ میں سمجھی تھی کہ شاید پھپھو رشیدہ کو اس بات پر خوشی ہوگی، لیکن وہ ہکی بکی رہ گئیں۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ پھپھو رشیدہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ خدا جانے ایسا کیا راز تھا کہ وہ بیٹوں سے زیادہ پیاری صبا کا رشتہ نہیں مانگ سکتی تھیں، اور یہ بات سنتے ہی ان کے چہرے کی ڈر کی جو لہر میں نے دیکھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ پھپھو رشیدہ بہت گھبرا گئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو رشیدہ نے اپنی بیٹی سے الوداعی ملاقات کی اور پھر گھر سے چلی گئیں۔ ان کے گھر کے جانے کے بعد سے صبا بھی پریشان تھی، لیکن حقیقی ماں کے پاس آ گئی تھی، سو اسے یہاں پر رہنا تھا۔ میری مالکن نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور بولی، جاؤ ہمارے لیے چائے بنا کر لاؤ، آج بہت سالوں بعد میری بیٹی گھر آئی ہے۔ میں نے کہا، ابھی کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ نہیں، جو کہا ہے وہی کرو۔ میری مالکن جیسے مجھے وہاں سے زبردستی باہر بھیجنا چاہتی تھی۔ میں سمجھ گئی اور چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ہمارا کچن ڈائننگ روم سے بہت دور تھا، اس لیے مجھے کوئی بھی آواز کان میں پڑتے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری مالکن اور صبا ڈرائنگ روم کے پاس ہی موجود ڈائننگ روم میں بیٹھی تھیں۔ یہ دونوں کمرے ایک بڑے ہال میں واقع تھے۔ خیر، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی جہاں صبا بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری مالکن اور صبا دونوں یوں خاموش ہو گئیں جیسے کہ انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسی رازداری کیا ہے۔ بہرحال میں نے دونوں کو چائے دی تو میں کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ مالکن نے مجھے روک لیا۔ بات سنو،
میں نے ان دونوں کو گہری نظر سے دیکھا۔ وہ بہت ہی پر اسراریت بھری نظروں سے مجھ پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھیں۔ تب میری مالکن میٹھے لہجے میں بولی، بات سنو، صبا کو تم بہت پسند آئی ہو۔ تم تو جانتی ہو یہ شروع سے میرے ساتھ نہیں رہی، اس لیے اسے مجھ سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ جب سے اس نے تمہیں دیکھا ہے تمہاری تعریفیں کیے جا رہی ہے۔ تم ایسا کرو، صبا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، اب یہ وہیں سوئے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صبا کو اپنے کمرے میں لے جاؤں گی۔ میں نے بظاہر کہہ تو دیا تھا، لیکن مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی بیٹی اپنی ماں سے زیادہ اپنی نوکرانی کو کیسے پسند کر سکتی ہے، اور پھر وہ جسے اس نے پہلی بار دیکھا ہو۔ میں تو اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ دن بھر گھر کے کام کرنے کے بعد رات کو تھک ہار کر اپنے کمرے میں پہنچی تو دیکھا صبا پہلے سے ہی بستر پر نیم دراز تھی، جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی بلکہ کب سے جاگ رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی اسے سلام کیا تو وہ لپک کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے صبا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے یکدم بہت پیار ہو گیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن صبا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں۔ تھوڑی دیر وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر میں نے نیند کا بہانہ کر دیا۔ واقعی میں بہت تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی۔ جبکہ صبا اپنے بستر پر چلی گئی اور میں سونے کے لیے آنکھیں موندے ابھی لیٹی ہی تھی کہ وہ دوبارہ چھلانگ لگا کر میرے بستر پر آ گئی۔ میری آنکھ کھلی، میں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں مخصوص چمک لیے بولی، ایک بات تو میں بھول ہی گئی۔ اس نے ایک گھڑی میرے بازو پر باندھ دی اور کہا کہ یہ گھڑی اس لیے آپ کو پہنائی ہے کیونکہ مجھے صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو آپ ٹائم دے کر مجھے جلدی اٹھا دیا کریں۔ میں جانتی تھی اس کے بغیر یہ میری جان نہیں چھوڑے گی۔ گھڑی پہنانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یہ گھڑی میں کبھی نہ اتاروں، بہت قیمتی ہے۔ وہ بستر پر جا کر سو گئی۔ مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھی تو صبا کمرے میں نہیں تھی۔ خیر ہاتھ منہ دھو کر میں بھی ڈائننگ روم تک پہنچی۔ وہاں جا کر دیکھا تو مالکن اور صبا سر جوڑے بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً چپ ہو گئیں۔ میں حیران تھی، مجھے بیٹی اور بہن کہنے والی یہ دو عورتیں مجھے اپنا سمجھتی ہی نہیں تھیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی رازداری کی بات کرتی رہتی جو مجھے نہ بتائی جاتی۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر راز خود ہی کھل جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے ناشتہ سب کے لیے لگا دیا۔ میری مالکن کی دوسری بیٹی جو کہ اپنی چھوٹی بہن سے ملنے آئی تھی وہ بھی آج گھر میں تھی۔ صبح صبح ان لوگوں نے گھر میں ڈیرا جما لیا تھا۔ سب کے لیے ناشتہ لگانے کے بعد میں بھی میز پر بیٹھ گئی۔ صبا، میری مالکن اور باقی سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا۔ میں نے دیکھا یہ سب لوگ میرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے تھے جس پر گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں ایسا لگا جیسے سب لوگ اسی گھڑی کو ہی دیکھ رہے ہوں۔ کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں پریشان ہونے لگی۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر ارشد نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ وہ آج رات کو گھر آ رہے ہیں۔ ارشد کے آنے کا سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر واپس آ جائیں گے، یا شاید وہ اپنی بہن سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ان کے لیے خصوصی کھانے بنائے، مگر مالکن اور صبا کو یہ سارے چونچلے پسند نہیں تھے۔ ویسے بھی ارشد رات کو گھر آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ دن بھر گھر کے کام کروں گی تاکہ مالکن کو شک نہ ہو۔ رات کو ارشد کے آنے کے وقت سے پہلے ہی میں تیار ہو جاؤں گی۔ لیکن صبا، اس کا کیا کروں؟ وہ تو میرے کمرے سے نکلتی ہی نہ تھی۔ خیر رات ہو گئی تو دیکھی جائے گی، میں نے یہ سوچا کام میں مگن ہو گئی۔ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ ارشد کے آنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے صبا کو کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ خراٹے بھرنے لگی۔ ارشد کا میسج دوبارہ آیا، میں رات گئے 1 بجے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے گھر میں کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی، ورنہ میری مالکن مجھے کاموں میں لگا کر بہت زیادہ تھکا دیتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے سامنے تیار ہو کر بھی نہ جا سکوں۔ ان کی ضد کی وجہ سے میں خاموش رہی تھی۔ صبا میرے سامنے ہی سو رہی تھی۔ تب اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے ارشد کی پسندیدہ چوڑیاں پہنی اور پھر اپنے بال وغیرہ کھول کر
اچھی طرح سے تیار ہو گئی۔ چوڑیوں کے بیچ میں وہ گھڑی نظر آ رہی تھی اور وہ کچھ عجیب بھی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے نکال دیتی ہوں۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ گھڑی اپنی کلائی سے نکال دی اور پھر سوچا اسے رکھوں کہاں، کہیں صبا یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے میری گھڑی کی قدر نہیں کی، مجھے واپس لا کر دیں۔ میں نے احتیاط سے صبا کی کلائی پر وہی گھڑی باندھ دی۔ صبح اٹھے گی تو اپنی گھڑی خود لے لے گی، اس نے بڑے پیار سے مجھے دی تھی، میں اس کی بے قدری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسجد کے آنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ میں نے باقی تیاری مکمل کی اور نیچے ان کو ریسیو کرنے چلی گئی۔ میری مالکن ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ صبا بھی میرے ہی کمرے میں تھی۔ عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن اسجد کے آنے کی خوشی اس قدر تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، اسجد چپکے سے اندر داخل ہوئے۔ میں انہیں اتنے دن بعد دیکھ کر باولی سی ہو گئی تھی۔ انہیں اوپر کمرے میں لے کر آئی۔ نیچے سیڑھیوں میں اندھیرا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ میری تیاری دیکھیں اور میری تعریف کریں، اور اسجد نے ایسا ہی کیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ تو جیسے پلکیں جھپکانا ہی بھول گئے۔ انہوں نے جی بھر کر میری تعریفیں کیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان کی نظر سائڈ پر سوتی ہوئی صبا پر پڑی۔ ایک ناگواری ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اپنی بہن کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے، لیکن وہ بہت پریشان ہو گئے، پھر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ میں بھی حیرت سے ان کا چہرہ تک رہی تھی، ان کی نگاہوں کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ اس گھڑی کو دیکھ رہے تھے جو صبا کی کلائی پر بندھی ہوئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا اور سانسیں تیز ہونے لگیں، اور پھر یکدم وہ چلا اٹھے، اٹھو صبا، یہ کیا تماشا ہے؟ اسجد نے اپنی بہن کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ صبا نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اپنے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بھیا، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ یکدم معصوم بن کر پوچھنے لگی۔ اسجد نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے گئے۔ میری ساس نیچے ہی سویا کرتی تھی، جبکہ باقی سب بھی وہیں پر تھیں۔ رات کے اس پہر میں امید نہیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر سب کو بلا کر اکٹھا کر لیں گے، لیکن ان کا چیخنا، پکارنا اور اونچی آواز میں صبا کو ڈانٹنا سب کو جگانے کے لیے ویسے ہی کافی تھا۔ میری مالکن جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئیں، جبکہ باقی سب بھی باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے، جبکہ میرے شوہر نے صبا کی ہتھیلی پکڑتے ہوئے مالکن کے سامنے لہرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اماں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ کیا اب اس گھر میں پھر سے وہی تماشے ہوں گے جو آج سے کئی سال پہلے دہرائے گئے تھے؟ ابھی تک آپ لوگوں کے اندر آزادی سے جینے کی ہمت نہیں آئی؟ کیا آپ میری جان کے پیچھے میری بہن کی عزت تار تار کر دیں گی؟ میرے شوہر جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ میری مالکن چپ چاپ کھڑی تھی۔ دوسری بیٹیوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اتنے میں صبا رونے لگی۔ بھیا مجھے معاف کر دیں، یہ گھڑی تو بھابھی نے مجھے باندھی تھی، یہ میری کلائی پر نہیں تھی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، ان سب سے پوچھیں، کل ناشتے کی میز پر سب نے بھابھی کے ہاتھ پر یہ گھڑی دیکھی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسجد کو بتایا، لیکن وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں، وہ ایسی نہیں ہے، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں چھپاتی۔ تم لوگ بھی کئی جھوٹ ناکامی سے بول چکے ہو، سو مزید سازشیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے شوہر نے غصے سے کہا، اور پھر مجھے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں تو اوپر آ گئی، لیکن شوہر کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہیں۔ اس سارے ہنگامے پر میں بہت پریشان تھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی سے سنتی رہی، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ میرے شوہر اوپر نہیں آئے۔ صبح اٹھی تو گھر میں چہل پہل تھی، لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ میں نے اسجد سے پوچھا تو کہنے لگے، ہماری چھوٹی بہن کا رشتہ ہو گیا ہے، اس کی رخصتی چند ہی دن میں ہو جائے گی، بس اسی سلسلے میں ہم سب تیاری کر رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ چھوٹی سی عمر میں صبا کو بیایا جا رہا تھا، جس کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی تھی، اور کوئی معقول رشتہ بھی نہیں ملا تھا۔ اس کی شادی کس سے کی جا رہی تھی؟ بہرحال 2-3 دن کی مختصر سی تیاریوں کے بعد گھر میں شادی کا منظر تیار تھا۔ میں نے دیکھا صبا کا دولہا ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت لڑکا تھا، جیسے شاید کوئی پتھر دل ہی چاہنے سے انکار کر سکتا ہو۔ لڑکا اتنا انتہائی خوبصورت اور معقول تھا،
مجھے خوشی تھی کہ صبا کی شادی بھلے جلدی ہی سہی لیکن ایک پڑھے لکھے نوجوان سے ہو رہی ہے۔ کم از کم وہ اسے خوش تو رکھے گا، ورنہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادیاں زیادہ تر زبردستی کی جاتی تھیں اور پھر ان سے ان کی رائے بھی نہیں پوچھی جاتی تھی۔ اگرچہ صبا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن یہ لڑکا بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ میں مطمئن تھی۔ دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر جب صبا گھر سے چلی گئی تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میری مالکن تو اس قدر پریشان تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ 1 سال بھی نہیں بتایا تھا کہ بھائی نے اسے زبردستی رخصت کر کے پرائے گھر کا کر دیا۔ صبا کو رخصت ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ گھر کے باہر عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں۔ میرا شوہر دروازہ کھول کر باہر گیا تو اونچی آوازوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو ہمارے کانوں تک پہنچا تو ڈر کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ باہر لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی مالکن کو بتایا، وہ پہلے ہی پریشان تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ باقی کے گاؤں کے لوگ بھی آ گئے، جبکہ ارشد کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ ارشد کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ان کے زخم دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ ہم لوگ رات کے 3 بجے ہسپتال میں موجود تھے۔ شادی والے گھر میں یہ ہنگامہ کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ پوری رات میں اپنے شوہر کے سرہانے کھڑی ان کی صحت کی دعائیں کرتی رہی۔ ڈاکٹرز نے ہمیں کہہ دیا کہ اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ارشد کو گھر لے جانے کے لیے ان کے بڑے بھائی دوسرے شہر سے آئے تھے۔ پھر جرگہ بیٹھا اور نہ جانے کیا کیا سلسلے شروع ہو گئے۔ جن لوگوں نے میرے شوہر کو زخمی کیا تھا انہیں سزا دینے کی بات کی گئی، لیکن چونکہ وہ لوگ بہت طاقتور تھے اسی لیے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ مگر یہ لڑائی تھی، کیا میں جانتی نہیں تھی کہ اس گھڑی سے اس کا کیا لینا دینا تھا؟ یہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے شوہر کے مکمل صحت یاب ہونے پر جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے پوری داستان سنا دی، جسے مختصر کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ پھر فیصلہ آپ ہی کیجیے گا کہ غلط کون تھا۔ میری مالکن ابھی تک مجھ سے اور میرے شوہر سے ناراض ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے شوہر کا فیصلہ صحیح تھا۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ لڑکیوں کی شادی گاؤں میں ہی کی جاتی تھی۔ ہمارے علاقے میں ایک نواب رہتا تھا جس کا نام رب نواز تھا۔ رب نواز کا بیٹا اکرم جوانی کے دنوں میں جس لڑکی کو دیکھتا اسے اپنا بنانے کی بات کرتا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن لڑکیوں کو تنگ کرنے، ان پر شادی کا حق جتانے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ اکرم کی عادت تھی، وہ جس لڑکی کو بھی دیکھتا اگر اسے پسند آ جاتی وہ اس کی کلائی پہ گھڑی زبردستی باندھ دیتا، اور یہ دیکھتے ہی سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لڑکی اکرم کی نظروں میں آ گئی ہے۔ اس نے صبا کو بھی جب دیکھا تو یہی گھڑی اس کی کلائی پر باندھ دی۔ صبا نے جب یہ بات پھپھو رشیدہ کو بتائی تو پھپھو رشیدہ ڈر کر اسے اپنی حقیقی ماں کے پاس چھوڑ گئیں، جبکہ حقیقی ماں نے اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیا کہ تم یہ گھڑی اپنی بھابھی کی کلائی پر باندھو تاکہ سارا الزام تمہاری بھابھی پر آئے اور تم اس حادثے سے بھی بچ جاؤ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اچھا ہے، تمہاری بھابھی بھی اس گھر سے چلی جائے گی اور میں تمہارا بندوبست کہیں نہ کہیں کر دوں گی۔ میری مالکن نے یہ سب سوچتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھا کہ میں اس کے بیٹے کی بیوی ہوں، اور پھر یہ کہ نواب اکرم جس لڑکی کو پسند کر لے اس کے بعد وہ اسے جانے نہیں دیتا۔ میری مالکن نے بدنیتی سے کام لیا، اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی بجائے اپنی بہو کو گھر سے نکلوانے کی ٹھان لی، کیونکہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں ان کی نظر میں ابھی بھی ایک نوکرانی ہی تھی۔ تبھی انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ گھڑی میری کلائی میں باندھ دی۔ خود میری مالکن اکرم کو برا آدمی نہیں سمجھتی تھی۔ تبھی جب قدرتی طور پر میرے شوہر کو اس گھڑی کا پتہ چلا تو میری مالکن انہیں بھڑکانے لگی کہ اپنی بہن کی شادی تم اسی نواب کے بیٹے سے کر دو تاکہ تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ مالکن نے بالآخر سچائی کا اعتراف تو کر لیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ تھیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا، جس پر ہم میں سے کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، تب ارشد نے اپنی بہن کے لیے ہمت سے کام لیا اور اس کی شادی ایک نوجوان سے راتوں رات کر دی۔ نواب اکرم کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت غصے کا اظہار کیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، کیونکہ اب گاؤں کے لوگ اتنے ان پڑھ نہیں رہے تھے جتنا نواب اکرم نے سمجھ لیا تھا۔ ان میں ہمت آ گئی تھی، وہ ارشد کو بچانے اسی وقت آ گئے۔ اکرم ہاتھ ملتا رہ گیا،
جب کہ صبا اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کی ہمت کو سلام کرتی ہوں اور ایسے علاقوں میں رہنے والے سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی ہمت اور غیرت کو نہ بیچیں، اپنے لیے جینے کا سامان خود پیدا کریں، کہ آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اکرم جیسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو پیسے کے نشے میں اتنے دھت ہوتے ہیں کہ غلط اور صحیح کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے اس مشکل وقت سے بچا لیا، نہیں تو میری مالکن اور میری نند نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کے مجھ پر بڑے احسان تھے۔ کیا میں نے ان کو معاف کر کے صحیح کیا یا مجھے نہیں معاف کرنا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔